إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے، عمومی طور پہ پورے عالم اسلام کے جس انداز سے پیچیدہ ہیں، ان سب چیزوں سے الحمدللہ ہم سب واقف ہیں، لیکن کس بات میں کتنی پیچیدگی ہے، کتنی اہم اور نازک ہے، یہ ہم میں سے بہت سے افراد اس چیز کو نہ جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور نہ نزاکت کے معاملے کے اندر احتیاط برتتے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی اسی موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھیں کہ جب یہ اللہ کی مدد انسان کو چاہیے ہوتی ہے، جنگیں انسان نے جیتنی ہوتی ہیں، تو ہم مسلمانوں کا سارا دار و مدار رب العالمین پر ہوتا ہے۔ آج مزید کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں، کیونکہ حالات میں مزید تبدیلی آئی ہے اور شرعی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے تاکہ میری دنیا بھی اچھی ہو سکے اور میری آخرت بھی سنور سکے، کیونکہ میری ساری آخرت کا دار و مدار میری اسی دنیا پر ہے۔ میں دنیا میں کیا کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، یہ سب کچھ کل قیامت کے دن میرے سامنے ہوگا۔ ان احوال میں، ان صورتحال میں، جو آج کا دور ہے، جتنا بھی ترقی کر چکا ہو، اس ترقی کے باوجود جھوٹ بھی اتنا ہی زیادہ، فریب اور دھوکہ بھی اتنا ہی زیادہ اس میں عام ہو چکا ہے۔ اور جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹی باتیں، غلط بیانی، یہ چیز کتنے اور کس انداز کے نقصانات سے انسان کو دوچار کرتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اپنی دنیا بھی بگاڑ لیتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے آج کے اس تناظر میں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے، جو رب العالمین کا ایک عمومی فرمان ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ وَلَا تَقْفُ، کبھی بھی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی سچویشن میں تم نے پیچھے نہیں چلنا، پیچھے نہیں پڑنا، ماں کسی بھی بات کے، کسی بھی عقیدے کے، کسی بھی سوچ کے، کسی بھی خبر کے، لیس لک بھی علم، جس کا تمہیں خاص طور پر علم نہیں ہے۔ اور علم کہتے ہیں 100% معلومات کو، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا بات ہے، کیا حقیقت ہے۔ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے، ترجمہ تھا، اور یہ ترجمہ میں نے عربی اسلوب کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔
عربی اسلوب کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں اس معاشرے کے، ہمارے احوال کے، ہماری زندگی کے بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ولا تخفو، یہ عربی گرامر کے حساب سے لفظ جو ہے وہ نہیں کا صیغہ ہے، لا ناہیہ ہے، فعل مضارع پر داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عموم، جرنل، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر موقع پر، ہر کیفیت میں۔ یعنی کوئی بھی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ آپ اس صورتحال کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی استثناء ہو، کوئی وقت ہو، جنگ کے حالات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، انسان کے اپنی نجی زندگی ہے، نہ کوئی سچویشن ہے، نہ کوئی وقت ہے اور نہ کوئی جگہ ہے۔ ہر حال میں انسان نے اللہ کے اس اصول کو سامنے رکھنا ہے، کہیں بھی اس اصول سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر نکلے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پیچھے نہیں چلنا، پیچھے نہیں پڑنا، ماں ہر اس بات کے جس بات کا تعلق چاہے کوئی عالمی سیاست سے ہو، چاہے آپ کی ملکی سیاست سے، سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے ہوں، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہوں، میاں بیوی کے مسئلے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، چاہے آپ کے کاروباری معاملات ہوں، جب تک 100% علم نہیں ہے، علم پتہ ہو کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہے، کیونکہ بعض اوقات جو چیز نظر آتی ہے وہ ویسی اس انداز کی ہوتی نہیں ہے۔ تو علم 100% ہو، علم آ جانے کے بعد تم نے ایک رائے قائم کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کان دیے ہیں، یہ جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو دل ہے، یہ آنکھ اور کان جو ہے یہ ایک ذریعہ علم ہے، ان سے انسان معلومات اکٹھی کرتا ہے، ان دو حواس سے، دیکھنے سے اور سننے سے۔ وہ معلومات پہنچتی ہیں دل تک، اور پھر دل اس پر تفکیر کر کے، غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ چیز یوں ہے اور یہ چیز یوں نہیں ہے، اس کا یہ فائدہ اور یہ اس کا نقصان ہے۔ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے، یہ نعمت ہے، اس کو اللہ کی تابعداری میں انسان استعمال کرے، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح استعمال کرے۔ اللہ کے بتائے ہوئے، پیدا کرنے والا وہ ہے نا، وہ بتائے گا کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اس میں کہاں کہاں خرابی اس کے استعمال میں ہو سکتی ہے، کان کے سننے میں، آنکھ کے دیکھنے میں، دل کے فکر کرنے میں کہاں کہاں خرابی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے وہاں اگر تم نے اپنے دل میں تفکیر پیدا کی، آدھی بات سنی، آدھی نہیں سنی، آدھی تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا، تو نتائج کچھ اور نکلیں گے۔ اس لیے اپنے کان، آنکھ اور دل، ان کا شکریہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم انسان تھے، دنیا میں آئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں علم تھا، کچھ نہیں حواس ادراک، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں سننے، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا، دیکھتے گئے، سنتے گئے، سمجھتے گئے، آخرکار سیکھتے گئے، اور آج ہم سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اللہ نے یہ سب نعمتیں کیوں دیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کبھی سوچیں کہ ان کانوں کو، ان آنکھوں کو، اس دل کو کہاں کب ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس سے پہلے جو احکامات ہیں ان میں اللہ کی عبادت کا بھی حکم ہے، والدین کی خدمت کا بھی حکم ہے، اس میں بچوں کو ناحق قتل کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، اس میں رب العالمین نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے باز رہنے کو کہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مقتول کے قتل کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ یہ سارے دین اور دنیا اکٹھی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو ان چیزوں کے حوالے سے خیال کرنا، جس چیز کا علم نہیں ہو اس چیز کے پیچھے مت جانا، کبھی بھی یقین مت کرنا۔ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، شیطان آپ کے درمیان کس طریقے سے فساد ڈالتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، نتائج کیا نکلتے ہیں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی اپنی نجی زندگی ہے، آپ کے اپنے گھریلو معاملات ہیں، کبھی اولاد کے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ، بہن بھائیوں کے آپس کے، میاں بیوی کے، رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، آدھی بات ادھر کی ادھر پہنچتی ہے، ادھر کی کہانی وہ کہتا ہے، وہ اس تک کوئی آدھی بات پہنچاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ خاندان کی جو ہماری سیاست ہے، خاندانی سیاست،
اس میں کس طریقے سے ہماری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے، ہم کس طریقے سے الجھ کر ان جھگڑوں کے اندر نفرتوں کا شکار ہیں، تباہی کا شکار ہیں، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹا سا ایک خاندان کا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہ آگے کے معاملات میں آپ چلے جائیں تو یہ تو زندگی اور موت پہ بات بناتی ہے۔ جب جنگوں کے اندر یہ حالات ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے، جنگ احد کے نقشے سے آپ واقف ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ وہاں پر مسلمانوں کو جب وقتی طور پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی وجوہات بھی رب العالمین نے ذکر کی، سورہ آل عمران پڑھی، اللہ نے ایک ایک وجہ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ اس وقت یہ کیفیت کیوں پیدا کی، ان کے حالات کو کیوں تبدیل کیا۔ اس میں جو جو معاملات تھے، جو جو غلطیاں سرزد ہو گئی تھیں، ان کی طرف تنبیہ کی، اور پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بھئی یہ بتا دیا اللہ نے قرآن میں، تم بھی سیکھو سمجھو، آنے والی امت سیکھے قیامت تک کے لوگ، لیکن کوئی ان بنیادوں پر ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان شخصیات کو، ان بزرگوں کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ تو اب میں اور آپ ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کیا چیزیں تھیں۔ اب جب وہ گھرے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو اس وقت شیطان کی طرف سے افواہ پھیلائی گئی اور پھیل چکی۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم۔ بھئی تم بھاگے جا رہے ہو، منہ اٹھا کے ادھر ادھر دوڑے جا رہے ہو، رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا ہے، کوئی سننے کو اس کی تیار نہیں ہے، حالات عجیب تھے، موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، تتر بتر ہو گئے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دشمن ایسا ٹوٹا تھا کہ پاؤں لڑکھڑا گئے تھے۔ پھر فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس کی مختلف تفسیریں، ایک تفسیر یہی ہے کہ ایک تو یہ جو غم تمہیں پہنچا تکلیفوں کا، شہادتوں کا، اور اوپر سے ایک غم اس کے اوپر ایک تکلیف اور پہنچی، اور وہ یہ خبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جنگ احد میں افواہ جب پھیل گئی تو صحابہ کے حوصلے عجیب انداز کے پست ہو گئے کہ اب جی کر کرنا کیا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے سوچنے لگے کہ جائیں اب ہم بھی لڑ کے مر کے شہید ہو جائیں، بس شہادت چاہیے، اور دل میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسے لوگوں کے آنے لگے، جس کا ذکر رب العالمین نے کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تم چھوڑ دو گے اللہ کے دین کو؟ تم نے یہ دین اختیار کیا اللہ کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے، ذریعہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ وہ نہیں بھی ہوئے تو بھی اللہ کا دین قائم رہے گا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب پڑھی تو سیدنا عمر کہتے ہیں ایسا لگا کہ کبھی اس آیت کو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ منظر بھی کبھی دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تصور ہی کبھی دل و دماغ میں نہیں آیا تھا۔ اس چھوٹی سی افواہ سے، اس چھوٹی سی خبر سے منظر ہی پورا اور تبدیل ہونے لگا تھا، اور مزید شکست کی طرف بات جانے لگی تھی، جو رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا، بچا لیا مسلمانوں۔ یہ خاص طور پر جنگ کے موقع کے اوپر یہ تنبیہات خاص طور پر رب العالمین نے ہمیں ذکر کی۔ عمومی حالات میں بھی بھئی دیکھیں، جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو آگے پھیلائیے مت، نشر مت کیجیے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی، ہر بات پر اعتبار مت کیجیے، ہر چیز کو حقیقت مت سمجھیے، چاہے اس کا تعلق جنگ کے حالات سے ہو، نجی زندگی سے ہو، لوگوں کے معاملات سے ہو۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اس میں اصل آپ قاعدہ اور قانون یہ بنا لیجئے، چاہے کوئی دین کی بات ہو چاہے دنیا کی بات ہو، دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، اصل یہ قاعدہ قانون بنا لیجئے، اصل جھوٹ ہے، سچ کے لیے تحقیق کرنی ہے۔ کوئی حدیث بھی آ جائے اس میں بھی حوالے بعض اوقات غلط ہوتے ہیں اس حدیث کے لیے، اور بہت سے آپ میں سے احباب ہوتے ہیں جو بھیج کے تصدیق چاہتے ہیں کہ جی حدیث سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے، حدیث صحیح ہے، خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ سوشل میڈیا منبع جھوٹ بن چکا ہے اس وقت۔ لوگ وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہے، جہاں جہاں اپنا گھومنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، صرف لوگوں کو جلانے کے لیے، لوگوں کو ان کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ دیگر حوالوں سے جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں، جو معاملات آتے ہیں، ٹوٹ کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے، معاملات کے، علاج معالجے کے، بیماریوں کے، جن پر ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ اس بیماری کی یہ وجہ ہے، اس کا یہ علاج ہے، کر لیا، بعد میں پتہ چلا نقصان ہو گیا۔
اس لیے اعتبار کرتے ہوئے ذرا سا سوچئے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے. ہر خبر کو پھیلا دینا، ہر خبر پہ اعتبار کرنا، اور خاص طور پر رب العالمین نے جنگ کے حالات میں تو مزید سختی کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مزید سختی کے ساتھ جنگ کے حالات میں منافقین کے طرز عمل کو ذکر کیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر، کوئی معاملہ، کوئی اطلاع جس کا تعلق جنگ جیتنے، امن کے حوالے سے ہو، یا کوئی خوف کی خبر ہو، کوئی ایسی خبر آ گئی جنگ کے حالات میں کہ جو ناپسندیدہ ہے، تو یہ کمبخت منافقین فوراً اس کو پھیلاتے پھرتے ہیں نشر، تاکہ لوگوں کے دلوں میں مایوسی پھیلے، لوگ ڈریں، لوگوں اللہ سے نا امید ہو جائیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. دیکھیں اس دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اس خبر کو نشر کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، اور اس دور میں وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ جن کے پاس اختیارات ہیں، اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کے پاس اختیار ہوں گے؟ لیکن پھر بھی آپ کے صحابہ میں سے کچھ آپ کے قریبی تھے جن سے آپ مشاورت کرتے تھے، جن کو اپنا رازدان بنا کر آپ نے رکھا ہوا تھا، جو آپ کی ایک شورا آپ کہہ لیجئے، آپ کے ساتھی، کوئی جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، یا کسی غزوہ اور سریہ میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا لشکر نکلا ہوا ہے، اس کا جو امیر ہے، اس کا جو بڑا ہے، اس کا جو سربراہ ہے، خبر لشکر میں پھیلانے کے بجائے اس تک پہنچا دی جائے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس سے کس خبر کی گہرائی کیا ہے، کتنی حقیقت ہے، اس کو پھیلانے میں کیا مفاسد ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، یہ خبر کتنی باہر آنی چاہیے، کتنی باہر نہیں آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو. یہ جو بڑے لیول کے بیٹھے ہوتے ہیں اولو الامر، ان کو یہ انداز پتہ ہوتا ہے کہ خبر کو کس انداز میں نشر کرنا ہے، اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوں. یہ رب العالمین نے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں جنگی حالات میں منافقین کے طرز عمل کو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہوئے یہ حکمت ہمیں بتائی ہے کہ ان کمبخت منافقین کو یہ کرنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جس انداز کا شور، ولولہ، جذبہ، نعرے، باتیں ان حوالوں سے پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، لوگ عجیب عجیب انداز کے، ہر ایک کے اپنے اپنے تبصرے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں ہیں. یہاں رک کر میں وہیں وہ جو میں نے بات کا آغاز کیا تھا اس جملے کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو اس سمجھ میں ہے کہ میں نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو اس مسئلے پر کی کیوں ہے. کیونکہ ہم اس مسئلے کو نازک سمجھتے نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کر دیا نشر، پھیلا دیا نشر، دے دی اپنی رائے، مشورہ کر دیا، کمنٹ کر دیا، مطالبہ کر دیا، کہہ دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو بڑا منجا ہوا مسلمان ثابت کر دیا، پکا سچا مسلمان، پکا سچا پاکستانی ثابت کر دیا. ہم نے مطالبہ کر دیا کہ فوج کو آج ہی حملہ کر کے بدلہ لینا چاہیے، ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے. ہمیں اندر کی خبروں کا زیادہ پتہ ہے کہ یہ تو پوری ان کی آپس کی طے شدہ جھگڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے انڈیا کے ساتھ، ان دونوں نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ کہاں کہاں حملے کرنے، کیا یہ ساری اندر کی خبریں. ہم یہ دیکھیں کس طرح کے تبصرے کرنے والے بیٹھے ہیں. وہ باتیں جن کا علم نہیں ہے، جن کا پتہ نہیں ہے، رب العالمین نے کہا ان کے پیچھے چلنا مت. اور جو باتیں سری جھوٹ ہوں، صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے سیاسی مفادات کی خاطر ہم یہ جھوٹ پھیلا رہے ہوں، کچھ تو انسان میں شرم، حیا، اللہ کا ڈر اور خوف تو ہونا چاہیے. کیونکہ یہ یاد رکھیے، میرا ایک ایک جملہ، میرے کانوں سے سنی گئی ایک ایک بات، میری آنکھوں سے دیکھی گئی ایک ایک چیز، میرے دل میں آنے والے ایک ایک افکار، ان کے اوپر میں نے جو سوچا، جو سمجھا، جو کچھ بھی کیا، وہ چاہے حق ہو نہ حق ہو، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا. آپ یہ مت سمجھیے مجھ سے صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، اور باقی یہ جو باہر کی سیاست ہے، میرا سوشل میڈیا ہے، یہ تو رب العالمین کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے، یہ نام اعمال سے باہر کی چیز ہے، اس میں میرا جو جی چاہے میں کروں، ہرگز نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صرف اصلاح کی خاطر، صرف اصلاح کی خاطر، آپ کی خیر خواہی کی خاطر میں بڑے جذبے سے بات کہہ رہا ہوں. اپنے نامہ اعمال کو گندہ مت کیجیے، اپنے نامہ اعمال کو خراب مت کیجیے. کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو روکنے کے لیے، کوئی آپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں آئے گا. جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ تبصرہ کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ نہ ہو، ہم آپس میں بیٹھ کے جو تبصرہ کر رہے ہوں، جو باتیں کر رہے ہوں، کسی پر بھی، کسی بھی انداز کا کوئی بھی معاملہ،
مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مجھے دلیل پیش کرنی پڑے گی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں جو کچھ لفظ کرتا ہوں، جو کچھ ادا کرتا ہوں، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے، اس کے اندر میرا سوشل میڈیا پر لکھے ہوئے کمنٹس، تبصرے، باتیں، آراء، افکار، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اور کل قیامت کے دن مجھ سے اس کے متعلق سوال ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا. میرے گھریلو معاملات کے جھگڑے ہوں، میں نے کہیں ادھر سے ادھر کی بات کر کے کسی کو لڑوایا ہو، کسی کے اندر فساد ڈلوایا ہو، جھوٹ بولا ہو، دھوکہ دیا ہو، آدھی بات پیش کی ہو، تصویر کا ایک رخ دکھایا ہو، کاروباری کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، میں نے تو بڑا ہلکا لے لیا ہے کہ کچھ بول دیا، کچھ کہہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک کلمہ، ایک جملہ بعض اوقات انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. انسان کرتا آ رہا ہوتا ہے جنتیوں والے عمل، اور پھر آخر میں پہنچتا ہے اور وہ ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے یہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور وہ کلمہ اس کو اٹھا کے جہنم کے گڑھے کے اندر پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَالٌ. اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں. وہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے جس کی اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی، وہ سوچتا بھی نہیں اور کہہ ڈالتا ہے. میرا تو کام ہے کہنا، میرا تو کام ہے تبصرہ کرنا، کر دیا، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا ایسا سبب بنتا ہے کہ آدمی جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے. میں صرف اور صرف آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا کی بھلائی کے لیے کلمات کہہ رہا ہوں. ورنہ آپ جو کہیں گے، جو کہہ رہے ہیں، یا دنیا جو کہہ رہی ہے، جو کر رہی ہے، میری ذات پہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے. میں اپنی آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دے ہوں، آپ آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دے ہوں گے. اپنے قبر میں اپنے سوال، میری قبر میں میرے سوال. اس لیے اپنی آخرت کی فکر کیجئے. دنیا پوری کی پوری آپ کی، سارا آخرت کا مدار اسی دنیا پر ہے. اس جنگ پر بھی ہے، آپ کے کاروبار پر بھی، آپ کے گھر پر بھی ہے، ملک کی حالات پر بھی ہے، مسجد پر بھی ہے. آپ کے ایک ایک عمل پر آپ کی آخرت کا مدار ہے. دوسرے نمبر پر ان حالات کے اندر تھوڑا سا اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. جو میں نے پچھلے جمعے بھی مختصر سی بات کی تھی، دوبارہ اس کو دہرا دوں. ہماری قوم کا جو مزاج بن چکا ہے، ہم لوگوں کا جو تفریح، مذاق، میمز بنانا، ہر چیز کو مذاق اور تفریح سمجھنا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی کل کو تفریح اور مذاق کر رہا ہو اور ہم ان کے لیے کوئی تفریح اور مذاق کا سامان بنے ہوئے ہوں. یہ خاص طور پر یہ نازک حالات میں مجھے تو حیرت ہوتی ہے. حس مر گئی ہے لوگوں کی. چلیں ایک مذاق کا موقع ہو تو آدمی جھوٹ سچ مذاق کر رہا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. جھوٹ بولنا مذاق میں ایک مذاق کا موقع ہے نہیں. اور ہماری قوم کو من حیث القوم مذاق سوجا ہوا ہے، تفریح سوجی ہوئی ہے، مذاق میں لگے ہوئے ہیں. یہ اندازہ ہی قوم کو نہیں ہو رہا. آس پڑوس کے ملکوں کے حالات دیکھیں، جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں تباہیاں مچ رہی ہیں، ان کے حالات پر انسان غور تو کرے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. ہم نے تو مذاق سمجھ لیا ہے. نہیں جی، ہم تو جیتے جتائے ہیں تو اس کے اوپر تفریح کریں، مذاق بنائیں، تماشا بنائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. نے فرمایا تھا مومنوں کو، بھئی ان لوگوں کی طرح جنگ میں مت نکلنا جو جنگ کرنے آئے تھے اپنے گھروں سے نکل کر، بڑے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، بڑا شور شرابہ کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اپنے ساتھ ناچ گانے والیاں لے کر اپنے ساتھ شور شرابہ کرتے ہوئے، ڈھول ڈھمکا کرتے ہوئے آئے تھے بدر کے میدان میں. 1000 ہیں سامنے 313 ہے، کیا مقابلہ. اپنی جیت کا جشن پہلے ہی منا رہے تھے. تفریح تھی ان کے یہاں، تو مذاق تھا. 313 کیا لڑیں گے، اور نتیجہ آپ سب کے سامنے. رب العالمین کو مذاق اور تفریح ان موقعوں پر خاص طور پر پسند نہیں ہے. کیونکہ یہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ میں نے کہا کہ یہ جھوٹی خبریں، جو پچھلی بات تھی، یہ جنگ زندگی موت کا مسئلہ ہے. چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، بڑا نقصان ہے. اور ان موقعوں پر صرف اور صرف رب العالمین ہی بچا سکتا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اور جنگیں اللہ کی مدد سے ہی جیتی جاتی. مومنوں نے کبھی بھی یہ کئی ایک اہل علم میں ذکر کیا ہے کہ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک ایسا موقع ہو کہ جس میں مسلمان اپنے مد مقابل سے طاقت میں زیادہ ہوں، بڑی جنگوں میں تعداد میں، طاقت میں، اسلحے میں زیادہ ہوں. عام طور پہ ایسا تاریخ میں ملتا نہیں ہے. ہمیشہ مسلمان کمزور، کمتر، اسلحے میں کم، تعداد میں کم، میدان میں اترے بڑی جنگوں میں، اور لیکن رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ جیت کر واپس آئے. کیونکہ جنگ انسان اپنی مرضی سے نہیں جیتتا، اپنی خواہش سے نہیں جیتتا، اپنی تفریح پر نہیں جیتتا، اپنے اسلحے سے نہیں جیتتا، اپنی طاقت پر نہیں جیتتا. جنگ صرف اور صرف رب العالمین ہی جتواتا ہے. طاقت آپ کو اختیار کرنی ہے، حاصل کرنی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ.
یہ طاقت، یہ تیر اندازی، یہ اسلحہ، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی تیاری پوری کر کے رکھو. یہ مقصود ہے، تعداد مقصود ہے. بھروسہ ان چیزوں پر نہیں ہے، بھروسہ صرف اور صرف رب العالمین پر ہے. اسی لیے جو ہم مذاق اور تفریح بنا کر بیٹھیں گے ہم جیت جائیں گے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہماری قوم کا یہی وتیرہ رہا، یہی تفریح اور مذاق رہی، تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ سبق ہر ایک کو سکھاتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی لاڈلا واڈلا نہیں ہے. پاکستان واکستان لا الہ الا اللہ سب ایک طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں لا الہ الا اللہ کی لاج ہے. جو نہیں رکھ رہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر ہندو اور یہ ایسے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے برابر ہیں. لڑو جا کے، پھر اپنے مقابلے کرو اپنی طاقت پر، پھر نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ نے تمہاری کئی موقعوں پر مدد کی ہے، کئی موقعوں پر مدد کی ہے، ہر موقع پر مدد کی ہے. اور اس دن بھی مدد کی تھی جو حنین والا دن تھا. اس دن ہوا یہ تھا کہ تم میدان میں اترے تھے اور تمہیں ناز تھا اپنی تعداد اور قوت اور طاقت پر. آج ہم 12,000 ہیں، 6 سال کے عرصے میں 12,000. سن 2 ہجری میں 313 تھے، جیت گئے تھے. آج سن 8 ہجری ہے، 6 سال کے بعد آج ہم 12,000 ہیں حنین کے میدان میں. تو جنگ تو کیا کرنا، لڑنا کیا، جیت تو ہماری ہے اور رب تو ہمارے ساتھ ہی ہے. ہم تو اللہ کے دین کی خاطر نکلے. لیکن مسئلہ یہ تھا، نکلے اللہ کے دین کی خاطر تھے، لیکن وہاں ذہنوں میں تھوڑا سا ہی فتور آ گیا تھا کہ ہماری کثرت. بہت سے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ پر. وہ تعداد جو 12,000 بنی تھی وہ بہت سے نئے مسلمانوں کی تھی. فلم تغن عنکم شیئا ولو کثرت فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یہ طاقت، یہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی. تمہاری زمین تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم کہاں بھاگنے لگے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. پھر اللہ نے تم پر کرم کر دیا. تمہیں بات جب سمجھ میں آ گئی اس وقت اللہ نے اس وقت بھی کرم کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. اللہ نے پھر ایسا سکون اور اطمینان اپنے رسول اور اپنے خاص مومن بندوں پر نازل کیا، اور وہ لشکر نازل کیا جو تمہیں نظر ہی نہیں آتا، جس کو تم دیکھتے نہیں ہو. پھر جو جنگوں میں سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ جو میں خبر دنیا نے اب تسلیم کر لیا کہ ایک وہ طیارہ فرانس کا جس پہ فرانس کو ناز تھا کہ اس کو کبھی تاریخ میں، جنگی تاریخ میں گرایا نہیں گیا، کسی نے نہیں گرایا، اور سامنے مد مقابل نے اس کو جو گرایا وہ اس کے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں تھی گرانے کی، مد مقابل میں وہ اسلحہ نہیں تھا. تو وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی طاقت پر جیت رہے ہیں. اپنی صلاحیت ہونی چاہیے، اپنی طاقت پوری جمع کریں، لیکن یہ یاد رکھیے رب العالمین کی مدد کے بغیر ایک مومن کچھ نہیں کر سکتا. مومن کے پاس جیت نہیں ہے. اگر رب کی مدد نہیں ہے مومن کے پاس جیت نہیں، کیونکہ مومن کے پاس وہ طاقت، وہ اسلحہ کبھی رہا ہی نہیں ہے جو اس کے دشمنوں کے پاس رہا ہے. آخری چیز، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. ایسے موقعوں پر، خاص طور پہ ان جنگوں میں، اللہ اپنے بندوں کی عاجزی، گڑ گڑانا، ان کا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بار بار جھکانا، اللہ سے مانگنا، اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا، حقیر ثابت کرنا، عاجزی اور انکساری کے آخری درجے پر اپنے آپ کو پہنچا دینا کہ اللہ ہم کچھ ہے ہی نہیں، اور آخری درجے میں ٹوٹ کر اللہ سے کہنا کہ اللہ مدد تیری ہی طرف سے ہے، تو ہی جتوا سکتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ مدد مانگتے رہو گے، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے، اپنی طاقت پر، اپنی چیزوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، تم مانگو گے فقط جاکم الفتح. تم مانگو گے اللہ تمہیں دے گا. تم نے فتح مانگی اللہ نے تمہیں دے دی. تم نے جیت اللہ سے مانگی تھی بدر کے میدان میں، اللہ ہمیں جیت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی فرماتے ہیں وہ بدر والی رات تھی، سب سو گئے تھے، ایک شخصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری رات نہیں سوئی تھی، ساری رات دعا میں مشغول رہے، ساری رات دعا کرتے رہے، ساری رات اللہ سے کہتے رہے، مانگتے رہے کہ یہ اگر چھوٹا سا مٹھی بھر لشکر ہے، یہ اگر آج اس دنیا سے مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو شاید پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والے لوگ بچے ہی نہ، کوئی نہ ہو، کیونکہ آخری رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی آپ کے متبعین ہیں. یہاں طاقت اگر ختم ہو گئی، یہاں زور اگر ٹوٹ گیا، یہاں اگر یہ لوگ چلے گئے تو پھر نتائج اچھے نظر نہیں آ رہے. اللہ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں کی، اور اللہ کے رسول کی اکثر دعاؤں میں یہی ہوتا تھا کہ جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اکثر و بیشتر طاقتور دشمن تھا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ اب تو ان سے نمٹ، ہم نہیں لڑ سکتے، تو ان کو شکست دے، تو ان کو ہرا، اور ان کے شرور سے، ان کے
بداعمالیوں سے، ان کی آفتوں سے، ان کے عذاب سے، ان کی تکلیفوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں بچا لے۔ تو ہی بچا سکتا ہے اور تو ہی جتوا سکتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کا، یہ وقت ہوتا ہے التجاؤں کا، یہ وقت ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، اکڑنے کا، اپنی تعداد پر، اپنے بھروسے، اپنی جنگ جیتنے کی باتیں، سوچ، افکار، یہ سب چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ چوتھی چیز، ان موقعوں پر آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اللہ ہی ہے، اسی کی خاطر ہم لڑتے ہیں۔ یہ دنیا میں آج دنیا تسلیم بھی کرتی ہے۔ مطلب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ کوئی خطے کی علاقائی سیاسی جنگ ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ عرب میڈیا بھی ذرا دیکھتا رہتا ہوں، ان کو بھی، ان کی خبریں بھی، ان میں اپنے اپنے ان کے بھی مبصرین ہیں، اپنی اپنی آراء ہوتی ہیں۔ تو آج صبح ہی ایک مبصر کی بات تھی کہ وہ بھی اس کو اسی حوالے سے، ہر کوئی اپنے اپنے، جیسے ہم دیکھتے ہیں فلسطین کی جنگ ہے تو عرب اسرائیل کی جنگ ہے، مختلف افکار ہر ایک قوم میں پائے جاتے ہیں۔ اس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ جو حالیہ جو جنگ ہے وہ انڈیا، جس نے اس کا نام رکھا وہ آپریشن سندور، اپنے پورا ہندوانہ نام، اور ہندو مذہب کی بنیاد پر وہ جنگ لڑ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور یہاں کے مسلمان بھی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ پورے اس نے حوالے کے ساتھ پیش کیا، آرمی چیف کی تقریر کا حوالہ، وہاں کے حوالے اور ساری باتیں، اور جس سے ہم سب واقف ہیں۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ مذہب کی بنیاد پر ہی ہے وہ ایک خطے کی، ہے وہ ایک لکیر کی، لیکن بنیاد اس کی مذہب ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنے 56-57 ممالک ہیں، ہم کسی کو کافر کہیں، کسی کے حاکم کو کچھ کہیں، کسی کے آرمی چیف کو کچھ کہیں، کسی کو کچھ بھی کہتے رہیں، یہ امریکہ کے بکاؤ، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ جو میں الفاظ بولتا ہوں اس کا بھی کل مجھے اللہ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میرے پاس علم تھا، میں نے اس آدمی کو امریکہ کے ہاتھوں بکتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے کل اللہ کو۔ تو ان کو وہ مسلمان مانتے ہیں، وہ کافر ان مسلمان ممالک کو، ان کے رہنے والوں کو، ان کے حکمرانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ مسلمان کے طور پر وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک بھی ان کا مسلمانوں والا ہی ہوتا ہے جیسا کافر مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہی ہیں۔ بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ ان حالات میں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے، یہ جو اپنی اپنی سب کی آراء ہوتی ہیں، لیکن جو بھی جنگ کے حالات ہیں یہ ہے مذہب کی بنیاد پر۔ اس وقت یمن ہو گیا، یمن کی پچھلے ہفتے کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دل کانپنے شروع ہو گیا ہے۔ غزہ ہو گیا، اس سے پہلے عراق تھا، شام تھا، لیبیا تھا، افغانستان تھا، کشمیر تھا، برما تھا، فہرست ہے پوری۔ ان میں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا ملک نظر آ رہا ہے جو کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت کا ہو، کوئی بھی مذہب والا ہو جس کے ملک کے ساتھ یہ ہوا ہو اور اس انداز کا ہوا ہو، اس کیفیت میں ہوا ہو 50 سالہ تاریخ کے اندر؟ یہ بات پہلی ذہن میں رکھیے، مذہب کی بنیاد پر ہے، اور مذہب ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بات حقیقت میں بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ ان حالات کے اندر ایک ہی اللہ ہے جس کی خاطر ہم لڑنے نکلتے ہیں، جس کی خاطر ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، ان حالات میں ایک ہی اللہ ہے جو مددگار ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی ایسے نعرے شرکیہ، کوئی ایسی باتیں کہ فلانا آ کے، فلاں پیر، فلاں غوث، فلاں یہ، فلاں وہ آ کے میزائل کو اڑا کر لے جائے گا، بچا لے گا، جو کس سے کہانیاں رائج ہیں، الحمدللہ ایسے حقیقت کے موقعوں پر اس قسم کے لوگوں میں نظریات سننے کو نہیں ملتے۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا دل کو یہ چیز اطمینان دیتی ہے کہ جب ان حالات کے اندر کوئی غوث نہیں بچا، کوئی داتا نہیں بچا، کوئی گنج بخش نہیں بچا، صرف ایک رب العالمین ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب موج آتی تھی، سمندر میں جاتے، طوفان نے آ کر گھیر لیا، وہ بھی سارے بتوں کو بھول جاتے تھے، پھر ایک ہی اللہ یاد آتا تھا، کیونکہ انسان کو پتہ ہے ان مشکل حالات میں کہیں ادھر ادھر گئے تو یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، یہ سب تار عنکبوت ہے، کوئی چیز کسی کام نہیں آ سکتی، بچانے والا صرف اور صرف ایک رب العالمین ہے۔ اس ایک کی خاطر ہم نکلے ہیں، اس ایک کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں، وہ ایک ہی ہے جو ہمیں جتوائے گا، وہ ایک ہی ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ یہ دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، میں اور آپ یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں کہ کون اس امتحان سے گزرتا ہے، اپنی رضا،
اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خوشنودی سے، اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے، اپنے ڈر سے اپنے رب کو اپنا مانتا ہے اور اس کی خاطر اپنی جان، مال، عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ امتحان ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ رب العالمین کا محبوب ہے. جو جتنا کامیاب ہوگا وہ اتنی محبت پائے گا، اور جو ناکام ہے وہ خسارے میں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، یہ ایک خاص اعلان ہے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے، گزارش رکھنی ہے. یہ ایک نیو کراچی میں مرکز اصحاب الصفہ الاسلامی اور جامع مسجد اہل بیت سیکٹر 5D، نیو کراچی سیکٹر 5D میں یہ ادارہ بھی ہے اور یہ مسجد بھی ہے، مسجد اہل بیت اور مرکز اصحاب الصفہ الاسلامی. یہ مسجد اور مدرسہ آپ کا جو یہ سپر ہائی وے کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور سپر ہائی وے کے مضافات لے لیں اور پھر آگے آپ نیو کراچی اور پورا پیچھے سرجانی تک چلے جائیں. میرے علم کے مطابق اس وقت جس انداز کا کام یہ چند نوجوان مل کر رہے ہیں، اس علاقے میں اس انداز کا کام ہو نہیں رہا. آپ کے اپنے ہیں، میں کوئی تعصبانہ بات نہیں کر رہا. یہ بلال مشتاق ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کی اپنی کھتری برادری کے ہیں، آپ کے اپنے شہر کے لوگ ہیں، آپ کی اپنی قوم میں سے نکلے ہیں، اور دین کے کام میں میں ان کے ساتھ کافی عرصے سے میں بھی منسلک ہوں، بلاتے رہتے ہیں، ہمارے پاس پڑھا بھی ہے. بڑے جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور بڑا صاف ستھرا ان کا کام ہے. اور آپ ہی ان کے رشتہ دار بھی ہیں، تعلق دار بھی ہیں. کوئی رشتہ داری تعلق نہ بھی ہو تو ہمارا تعلق تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. میری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، میرا کوئی ان سے ذاتی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دین کا ایک تعلق ہے. تو ساتھی بڑی محبت اور جذبے کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ اٹھیں. اللہ ان کو کامیابیاں بھی دے. وہاں مدرسہ بھی بنایا ہے، حفظ ناظرہ کا مدرسہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. حفظ ناظرہ کا بھی بڑا کامیاب مدرسہ ہے، وہاں جانا رہتا ہے. اور جو دیگر شعبہ علوم اسلامیہ کتب کی عالم کی جو تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، کراچی شہر کے آپ کے اپنے بچے صاف ستھرے ماحول میں جا کر پڑھتے ہیں. تو ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کیجیے. انہوں نے مسجد کے برابر ہی ایک اور پلاٹ خریدا ہے، غالباً بتا رہے تھے، میں بھول گیا، 1,20,00,000 ہے شاید، یا 1,05,00,000 ہے، مجھے رقم یاد نہیں ہے. اس میں سے 85-86 لاکھ ہو چکا ہے ان کے پاس، اور ابھی یہ سمجھیں 20-25 لاکھ کی کچھ کہانی باقی ہے. ان بھائیوں کا اعلان آج آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا تعارف بھی کروایا ہے. جو ہو وہ دیں، نہ بھی دے تو کبھی نیو کراچی آپ لوگ جاتے رہتے ہیں، کبھی محبت میں جائیں. ایک تھپکی، شاباشی، حوصلہ، دعا اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین، اس سے بڑی مدد مل جاتی ہے. ہم جیب سے کچھ نہ بھی دیں، دعا تو دے سکتے ہیں، حوصلہ تو دے سکتے ہیں، تھپکی تو دے سکتے ہیں. ٹانگ کھینچنے کے بجائے، حوصلہ پست کرنے کے بجائے، تانے دینے کے بجائے ساتھ کھڑے ہوں محبت کے ساتھ. کیونکہ یہ جو محنتیں کریں گے، اگر میرے حوصلے پر، میرے توجہ دلانے پر، میرے ساتھ دینے پر، تو انشاءاللہ میں بھی اجر میں شریک ہوں. ضروری تھوڑی ہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ دیا جائے. آپ اپنا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان بھائیوں کے ساتھ. تو ضرور یہاں بھی تعاون کیجئے. باہر پوسٹر بھی انہوں نے لگا دیا ہے، اس میں بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ہے. آپ کے علاقے کے بھائی عارف وڈی والا صاحب جو ہیں، وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ پوری طرح سے منسلک ہیں، ان سے آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں جا کر ادارے کو دیکھیے بھی، ماحول بھی دیکھیے، ملیے بھی ساتھیوں سے. انشاءاللہ اللہ کے اس دین میں کار خیر میں جو آپ تعاون کریں گے اس میں بڑی خیر ہوگی. یہ دوسرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہر بدھ کے دن، ہر بدھ کو بعد نماز عصر، بلکہ 4 بجے شام کو، مبین چاولہ صاحب کے گھر پہ J194 میں یہ خواتین کی کلاس ہوتی ہے، تجوید، ترجمہ اور تفسیر کی، ہر بدھ کے دن شام 4 بجے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون